بنتے علی علی کی طرح سرفراز ہے، بنتے علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب وفا کی روح شریعت کی جان ہے، بے سایہ دین حق کے لیے سائبان ہے، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیوں کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا، اور بہت ہی مبارک دن ہے۔ آپ اس کو ہمارے ساتھ منائیں، شرکت کریں ہمارے پروگرام میں، اور آپ بتائیے کہ آپ کو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کون کون سے، جو ویسے تو وہ مکمل ایک نمونہ تھیں زندگی گزارنے کا، اسلام کا ایک نمونہ تھیں، جن کے اوپر اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پر چلیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ کو خاص طور پر بی بی کے کون سے جو پہلو ہیں وہ زیادہ شخصیت کے متاثر کرتے ہیں؟ آپ آئیے ہمیں بتائیے، ان کی جو نور و انوار ہیں، ان کی تجلیاں جو ہیں وہ مزید بکھیریے۔ اور جی ہمارے ساتھ فون کال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ یہ کنٹرول روم والوں سے کہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کی آڈیو نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی تصویر تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو سن نہیں پا رہے، تو یہ کر لیں اس کو۔ جی بالکل، آپ کی شکریہ آپ کا بتانے کے لیے۔ ہم نے ابھی کنٹرول روم جو ہے اس کو چیک کر لیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ جی چلیے کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، کون اور کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے۔ وعلیکم السلام او بسم اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد شکور لفظ سے بول رہا ہوں۔ جی 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 بھائی یعقوب صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اور کہیے آج کے پاک موضوع کے بارے میں۔ اور بیٹی کو سب کے ساتھ سلام جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ پوری دنیا کے مومنوں کو حضرت بی بی زینب علیہ السلام اللہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ولادت کی۔ بالکل مبارکباد۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کی سیرت لے کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کا تابع دار نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل میں ان کی محبت پیدا کرو اور اپنے آپ کو ان کا غلام بنا کر زندگی گزارو، اور اپنے آپ کو بندہ خدا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا تابع دار بنانا ان کی سیرت لے کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی سیرت کے بغیر ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں ڈال سکتے۔ جناب آپ کا پروگرام دیکھا میں نے کھانے کا، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میرا فیوریٹ پروگرام آپ نے پکانے کا بتایا، میں خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کر، اور آپ لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں کہ یہ چراغ جو جل رہا ہے روشنی کا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے اندر روشنی پیدا کریں اور اپنے آپ کو بنائیں۔ بہت اسی شکریہ، کے ساتھ اجازت چاہتا بہت ہوں شکریہ۔ اور آپ کو پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جی جی بہت شکریہ ناظرین۔ بھائی یعقوب صاحب، ہمیشہ آپ ہمارا پروگرام جس محبت سے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے آپ اظہار کرتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ اتنے آپ میں جذبات ہوتے ہیں کہ واللہ بخدا جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے الفاظ جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ ان کو کس خوبصورت بیان یعنی کرتے جاتے ہیں اور پہنچاتے جاتے ہیں، جس کے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ آج تو ظفر بھائی اتنے مبارک دن پہ آپ سے ایک ہم منقبت ضرور سنیں گے۔ جی میں ضرور سناؤں گا۔ ایک بات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات جو وہ تحریر کر لیجیے یا نوٹ کر لیجیے۔ آج جو ظہران ہے وہ 12:14 پہ انشاءاللہ ہوگی، اور مغربین جو ہے 5:47 پہ آپ ادا کیجیے گا، اور فجر انشاءاللہ کل میں 5:24 پہ پڑھیے گا۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ 12:14 پہ آپ ظہرین پڑھیے پلیز، اور مغربین جو ہے 5:47 پہ ادا کیجیے گا، اور فجر جو ہے کل میں 5:24 پہ جو ہے وہ پڑھیے گا۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایٹ دی اینڈ جب کوئی ایسا کالرز نہیں ہوں گے
تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش کروں آج کے دن کی مناسبت سے، یقیناً میں پیش کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ کل بھی تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ تو ٹاپک ایسا ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پہ جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے۔ اور ایسی ہستی کا ذکر سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو میں اس پاک موقع پہ سب کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو ہے ولادت باسعادت پر۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیے کہ غور کریں کہ زینب جو ہے جو اس کا معنی کیا ہے۔ اگر لفظوں پہ غور کرو تو زین اور بے، زین کا مطلب ہوتا ہے زینت، بے ماں باپ کی زینت، یعنی یہ میری بیوی جو ہے ان کا نام جو ہے یہ پاک بیوی کا نام اتنا خوبصورت ان کے والدین نے رکھا، جناب علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ زہرا نے ایسا نام تجویز کیا کہ واقعی انہوں نے اپنے ماں باپ کی زینت بن کے ان کے نام کو میں کیا لفظ بیان کروں کہ انہوں نے اپنی جو حیات طیبہ ہے وہ کس طرح سے گزاری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب امام حسین علیہ السلام جو ہے، جب یہ دو نام جو ہیں یہ معتبر اور متبرک اور نام جب ہماری زبانوں پہ آتے ہیں تو باخدا اندر میں جو ہے بحیثیت انسان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان دونوں ناموں میں ایک ایسی جاذبیت ہے، ایسا درد ہے کہ جب بھی یہ دونوں نام ہماری زبان، بہن بھائیوں کے نام زبان پہ آتے ہیں تو بے ساختہ جو ہے ان کے باقی باتیں سب کچھ، ان کی زندگی یقیناً ایک خوبصورت اور باکمال زندگی تھی، جو ہے روشن باب ہے ان کی زندگی، لیکن سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے جب ان دونوں بہن بھائیوں کا ذکر آتا ہے۔ صرف اور ذکر حقیقت بات ہے، چاہے آج ان کی ولادت کا دن ہے، لیکن ہمیشہ جو نگاہ ہے، جو دماغ ہے، جو دل ہے، ان کے دکھوں پہ جیسے انہوں نے صبر تحمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لٹا کے، چادریں دے کے، اپنے آپ کو قربان کر کے، شہید کر کے رضا خدا کے لیے سب کچھ دے دیا، تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ایسا کوئی قدرتی نظام ہے، ایسی جاذبیت ہے ان دونوں ناموں میں، ان بہن بھائیوں کے ناموں میں کہ جو ہی یہ نام آتے ہیں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے غم بھول جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی کسی بھی غم سے جو دوچار نہ کرے، تو یقیناً ان دونوں بہن بھائیوں کا جو غم ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور ذکر کا دل کرتا ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہے، چاہے کوئی غمی کا موقع ہے، صرف ان بہن بھائیوں کے جو ہے ان کو ذکر پاک جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آج ہے ہم جو ہے آپ سے توقع یہی کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت موضوع ہے تو آپ آج توقع سے زیادہ کالز کریں گے، بالخصوص جو ہیں ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے کہ اتنے پاک موقع پہ اس پروگرام میں شامل ہو کے، یہ ثواب سے کم نہیں ہے، یہ محفل، یہ جو بزم آج سجی ہے یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ذکر پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوگا تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ پاک ذکر ہے، وہ پاک ہستیوں کو ذکر ہے، تو وہ ایک ثواب کے مترادف ہے۔ تو ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں شامل ہوئیے گا اور یقیناً ثواب حاصل کیجیے گا۔ جی کچھ بات آپ کے ہے تو کیجیے، کوئی کالر تو نہیں ہے؟ نہیں جی، کالر تو کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہی بات، جی میرے خیال کالر آ گئے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہدایت جی آپ جی کہاں سے بول رہی ہیں؟ کون صاحبہ؟ شہر حسین کو اور بھائی صاحب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن۔ جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی ولادت دی سب سے پہلے امام زمانہ کو مبارک پیش کرتی ہوں، اور ہدایت کے تمام علماء کرام کو، مومنین کو، سب کو بخیر مبارک جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آج آپ کے تمام پروگرام آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس طریقے آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ماشاءاللہ تمام پروگرام بہت اچھے ہیں۔ ہدایت چینل کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور کامیابیاں نصیب کرے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہدایت چینل جو ہے، ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی، آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی محبت کی، آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اس کے ہمیشہ جو ہے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مومنین ہیں وہ سب مل کر، یہ آپ کا چینل ہے، یہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، آپ سے مل کر بنا ہے،
تو جی ظفر بھائی آپ کچھ ہمیں لگتا ہے سنانے والے ہیں آج. جی میں کچھ دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ سناؤں گا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو جیسے کیونکہ سب سے تو معتبر ہمیں اپنے ناظرین کی ناظرات کی کالز ہیں، تو اللہ جانے وہ یقیناً تھوڑے مصروف بھی تو ہوتے ہیں، تو بڑھ چڑھ کے آج کے پروگرام میں حصہ لیں ہمیشہ کی طرح. تو دیکھیں ابھی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کی شان میں کچھ چند جو ہیں اشعار ہیں، جو قطعات ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سماعت فرمائیے گا. دیکھیں کیا لکھنے والے نے ان کا ٹائٹل لکھا ہے کہ مریم کربلا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں. تو زینب نبی کا ناز، امامت کی آبرو. زینب نبی کا ناز، امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں چار سو. شرم و حیا کی جھیل، شرافت کی آبجو، جبریل جس کا نام نہ لیتا وہ بے وضو. جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، جس کا ذکر سن کے فضا عطر بیز ہے. جس کا ذکر سن کے فضا عطر بیز ہے. تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدہ ریز ہے. تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدہ ریز ہے. اور بزم نساء کی صدر، مصائب میں حق شناس. بزم نساء کی صدر، مصائب میں حق شناس، جس کی رضا تھی دین کے لیے خمس میں لباس. جس کا وجود حق کے ارادوں کا اقتباس. کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس. کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس. جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل ہے. جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل ہے. جو لٹ کے بھی وجود خیالت خدا کی دلیل ہے. اپنی صداقتوں کی تنہا وکیل ہے. اور ایک اور شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے. مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی. مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی. جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی. جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی. کانٹے بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی. کانٹے بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی. کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی. لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی. لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی. اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا. اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا. ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا. اور اگلا شعر جو آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں. ہر چند اس کے باغ کی ہر شاخ جھڑ گئی. لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی. لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی. بھائی کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ اڑ گئی. سبحان اللہ. بھائی کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ اڑ گئی. زینب ضمیر سنگ میں آئینے جڑ گئی. زینب ضمیر سنگ میں آئینے جڑ گئی. بھائی نے یوں بہن سے تڑپ کر علم لیا. بھائی نے یوں بہن سے تڑپ کر علم لیا. آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا. آخر یزیدیت کو
فتح کر کے دم لیا. تو میرے صاحبان, کیونکہ ہمارے جو انجینئر صاحب ہیں, میں یہ عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں, کیونکہ ایک پہلے بھی صاحب جو تھا وہ شکایت کر رہے تھے کہ جو انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اس کا جو ہے لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے, اور شاید اس وقت جو ہے کہ میرا خیال ہے لائیو سٹریمنگ ٹھیک ہو چکی ہے, جو کالز لائیو کال جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی شاید کہیں آپ چیک کرتے رہا کریں, یقیناً آپ چیک کرتے ہیں, لیکن مشینری کا کچھ پتہ نہیں تو وہ کس دم بگڑ جائے. تو کوئی کالز تاکہ جو ہمارے ناظرین ان کی کال جو ہے وہ ہم لے سکیں تو چیک کرتے رہیے گا. میرا خیال کال آ گئی ہے تو ہم کال لیتے ہیں. آ گئی کال؟ نہیں جی, ابھی چیک کر رہے ہیں, کنٹرول روم سے آ رہی ہے, چیک کر رہے ہیں. ہاں چلیں ٹھیک بات, بالکل ٹھیک چل رہا ہے جی. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آج ویئرز ہیں وہی کچھ زیادہ مصروف ہیں. تو اللہ رے عزم و حمد بنت شہ نجف, کیونکہ یہ تو ایسا ذکر ہے کہ ہم پورا دن ہی کرتے رہیں تو یہ کم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ذکر ہے پنج تن پاک کا ذکر ہے, تو یہ کبھی بھی نہ ہم تھکتے ہیں اور نہ یہ کبھی کم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اللہ رے عزم و ہمت بنت شہ نجف, حالات غم بجاں تھے تو جذبات سر بقف, ہر چند ریزہ تھا احساس کا صدف, پھر بھی بسد خروش چلی شام کی طرف, پھر بھی بسد خروش چلی شام کی طرف, ظلمت کو عکس صبح درخشاں بنا دیا, ظلمت کو عکس صبح درخشاں بنا دیا, پاؤں کے آبلوں کو گلستاں بنا دیا. تو یہ شان بی بی سیدہ ہے. میرا خیال ہے اب تو کالر آ ہی چکے ہیں تو ہم کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو ظفر بھائی, آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی لندن سے بورن سسٹر. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج یہ آپ نے کہا کہ آج کالر زیادہ ہی مصروف ہے. میں آج آپ کی اپنی مصروفیت بعد میں بتاؤں گا. مجھے تو آج پتا چلا کہ میری مصروفیت آج کیوں ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ولادت حضرت زینب سلام اللہ ہے. جی بالکل ماشاء اللہ. تو یہ تو وہ ہستی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر شاعر وہ کیا کہتا تھا کہ ابھی پیدا ہوئی, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں مجھے یہ جو ہستی ہیں بی بی زینب سلام اللہ جو ہے نا, یہ بزی تھی. یہ مجھے ان کی زندگی میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کوئی آرام سے بیٹھی ہوں. بچپن سے لے کے آخر تک آپ سارا سفر ان کا دیکھ لیں تو وہ مصروف ہی تھی آج. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میں بھی آج زیادہ مصروف ہوں. اسی پہ وہ کہتا تھا نا, صدا جنازے سے آتی ہے شام جائے گی تو علی کی بیٹی سفر تیرا آج سے ہے شروع. آج پیدا ہو گئی ہے ہماری زینب, اس کا ساتھ ساتھ سفر بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج میں اتنا بزی تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ مصروف یقین جانیے, میں صبح سے باہر اٹھا ہوں, بیٹے کو اسٹیشن پہ چھوڑا, وائف کو کام پہ چھوڑا, بیٹی کو ڈینٹسٹ کے پاس لے گیا, گھر آیا, گھر آ کے اپنا یخنی بنائی, چکن ڈالا, دم پہ چاول لگائے, شیو کی, نہایا, پھر آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ گیا. آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. سارے کے سارے مصروف ہے کیونکہ آج بی بی زینب سلام اللہ کا ولادت کا دن ہے. سارے مصروف ہیں, کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. جی بالکل. تو اس کے اوپر تو جتنا بھی کہیں اپنی بی بی کو تو ہماری طرف سے سلام ہی ہے. اور کیا کر سکتے ہیں بی بی, ہم کچھ بھی کر لیں, جو دنیا میں تو کر گئی ہے, ہمیں کوئی ہم کا کرنا بھی چاہے تو ہم وہ نہیں کام کر سکتے. اور ہم تو بی بی کو اور اس کے بھائی کو دونوں کو سلام کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں ان کے اوپر صبح سے لے کے شام تک. تو ابھی آپ کی ایک چھوٹی سی نیوز کے اوپر میں چھوٹی سی بات کروں گا میری بہن, کہ ابھی آپ نے بولا تھا کہ وہ والی نیوز کہاں چلی گئی. آپ کہتی تھی کہ اعلانیہ مکہ ہوا ہے کہیں پہ. جی, وہ جو نیوز پارٹی تھی کہ اہل تشیع بھائیوں کا اور سنی بھائیوں کا آپس میں وہ کوئی معاہدہ ہوا ہے مکہ کے اوپر. تو دیکھیں کہ اس کے اوپر میں ڈیڈی کے 2 شعر پڑھوں گا,
پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسی کے اندر اس کا میسج آتا ہے، ابھر آئی ہے پھر تفریق دیکھو نسل آدم میں، بنی آدم کو پھر درس اخوت کی ضرورت ہے، نئی قدروں نئے رشتوں کی ایک ترتیب ہو پھر سے، کسی اعلیٰ کسی عرفہ نظامت کی ضرورت ہے۔ تو یہ میری بہن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سنی اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی اہل تشیع اکٹھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اتحاد ہو گیا، ہم اسلام کو دوبارہ بناتے پہلے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو میری بہن کتنے فرقے ہیں، کیا ہمارے، میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج معاہدے کر رہے ہیں، ہمارے جو احمدی بھائی ان کا کیا کرنا ہے بھئی؟ ان کا بھی وہ جو لاکھوں کروڑوں میں ہو گئے ہیں، ان کا کیا کرنا، ان کو کس میٹنگ میں لے کے آنا ہے، ان کا کیا کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے یا ان کا کیا کریں گے؟ پھر باقی اور بہت چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، پھر ہمارے اندر ہی بڑے ہے، کوئی فاطمی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی آمین، بہت بڑے ہمارے اندر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کی جب تک میری بہن اس کی دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک یہ سارے ایک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، آپ آج لکھ لیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی بنیاد، جو پہلی بنیاد ہے اتحاد جو ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد میری بہن آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا، ایون مکہ والوں کے ساتھ کیا، مطلب کہ جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے ان سے اتحاد کیے۔ اور ہم تو ان سے اتحاد نہیں کرنا چاہتے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ان سے کلمہ بھی سن لیں سب کچھ کر لیں۔ تو یہ جو میسج آپ نے نیوز سنائی تھی، آج بی بی سلام اللہ کا دن بھی ہے، اس مبارک دن ہے، اس مبارک دن پہ اوپر اگر یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اپنا کیا کہتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سارے پہ جس دن یہ آواز آ گئی میری بہن، چاہے اسلامی کانفرنس سے آئے، چاہے میرے اہل تشیع بھائیوں کے کوئی میٹنگ کر لے، چاہے ایران کے اندر ان کی میٹنگ بلا لیں، جب تک یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے اپنے پریورٹی کیا ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کے لیے قربانی دی ہے، ہم اس کے لیے ایک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے لیے ہمیں چھوڑ گیا، ہم سب ایک ہے، اس کلمے کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے۔ خدا کی قسم یہ قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہے، میں انکلوڈنگ میں محمد علی بیٹھا ہوں، مجھے صبح سے لے کے شام تک نیند نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی۔ یقین جانیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو جن کو طاقت دے دی ہے، یہ جو ممبر رسولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں، صرف اور صرف پیسہ 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 پیسہ، جبے، تفریق، نفرت، گالی گلوچ، کافر، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ ممبر رسول ان کو اس لیے دے کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم تو ڈرتے ہیں کہ یا اللہ کہ اس کے ممبر کی جب پہلی سیڑھی کے اوپر، میں تو اسے مسجد میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں ابھی نماز ہی نہیں پہنچے تو میں ممبر رسول پہ ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں قرآن پاک لے کے۔ یقین جانیے مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ محمد علی تیری جرت کیسے کہ تو سوچے کہ تو ممبر رسول پہ بیٹھے، اور یہ لوگ دین کو بیچ رہے ہیں۔ جس طرح جامن نہیں بیچتا، وہ آ کے مناجی نہیں کرتا ہے، گلاب جامن والا آیا، اپنا ریوڑیاں والا آیا، گٹے والا آیا۔ یہ میری بہن یہ گٹے والے ہیں۔ جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی نا تو میں باہر نکلتا تھا، گٹے والا سامنے کھڑا تھا، وہ چڑیا بنا کے کبھی طوطا بنا کے وہ دیتا تھا، تو ہم ساتھ کرتے۔ تو یہ جو ممبر رسولوں پہ بیٹھے ہوئے میری بہن کسی کو طوطا بنا کے دے رہے ہیں، کسی کو چڑیا بنا کے دے رہے ہیں، اسی دین کے اندر، اسی کلمے کے اندر۔ محمد علی بھائی میں آپ کی بات کو معاف کیجئے گا، آپ کو انٹرپٹ کیا۔ عرض یہ ہے کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم تنقید کریں اور یا تردید کریں، تو یہی دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ جو ہے وہ صحیح معنی میں جو ہمارے علماء ہیں، جو مولانا حضرات ہیں، وہ ہم کو صحیح جو ہے، جو صحیح اسلام ہے اس کی طرف لے کے آئیں، اور وہی باتیں۔ بھائی میں آپ کی بات میں آپ کی بات قطع کلامی کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دعا کی، حضرت سمیہ نے دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، مولا کائنات سجدے میں انہوں نے اپنا سر دے دیا۔ اللہ کے بندوں قربانی ہے، ان کو یہ دعاؤں سے نہیں جائیں گے، ان کو دھونی دینی پڑے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا جن نکالتے ہیں، جس طرح وہ جن نکالنے کا طریقہ دیکھے، وہ آگ لگاتے ہیں، دھونی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سے نکلتے ہیں وہی۔
یہ جن چمڑے ہوئے کیونکہ اسلام کو ان جنوں میں یہ کو عرض کروں نکالنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. میں عرض کروں کائنات کا درس لینا پڑے گا. ہمیں امام حسین علیہ السلام نے بھائی کربلا کا یہ ابھی یہ میرے سامنے ہے کربلا. بھائی کربلا اتنی دور نہیں ہے, اس کو غور سے دیکھو. کربلا کے اندر ان جنوں نے پکڑا ہوا ہے. یہ جن وہی جن ہے جو ہمیں مجھے پنجابی میں بھی اردو بھی آپ چمڑے ہی کہہ دیں, کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں. تو میں یہ ایک بات میری بہن میں یہ عرض کروں کہ بات یہ ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو کیونکہ نہ تو ابھی کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی امام آئے گا, لیکن برگزیدہ لوگ جو ہیں, جو جنہوں کو دین کی آگاہی ہے, جو اجتہاد کے مرتبے پہ ہیں, ان کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ, میں یہ کام جنرل بات کر رہا ہوں, اگر آپ کسی یعنی مذہبی ایک لیول کو دیکھتے ہیں یا سطح کو, اگر کہیں پہ آپ مطمئن نہیں ہیں, ایک میں جنرل بات کرتا ہوں, تو جو اوپر جو اجتہاد پہ جو مرتبے پہ لوگ ہیں ان سے رجوع کریں, ان سے جو ہے جو حق کی باتیں ہیں وہ یقیناً وہ ہم تک. 54 کنٹری میں سے مجھے بتا دیں کہ ظفر بھائی وہاں پہ چلے جاؤ. مجھے 54 کنٹری مسلم امت کی جو ہے. محمد علی بھائی آپ سے معذرت چاہتی ہوں, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. چلا جا تو اگر کانفرنس میں چلے جا, سعودی عرب چلا جا, کسی 54 کنٹری, ایک کنٹری مجھے بتا دو کہ یہ سنتی ہو, یہ سارے کے سارے جن ہے. ظفر بھائی مجھے تنگ مت کرے, آپ کا ٹائم بہت پیچھے کار ہوتے ہیں. بریک پہ جانا ہے, میں آپ کو اٹھنا پڑے گا. میری بہن آج بی بی کی ولادت کا دن ہے. بی بی میرے ساتھ ہے, یقین جانے. مجھے پتا ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں, میرے پاس اس وقت میں یقین جانو جس گھر میں بیٹھا ہوں نا میری بہن, میں آپ کو یہ بتاؤں, خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. پتہ نہیں واللہ علم مجھے رب تعالیٰ نے مجھے کام کیا لینا ہے. میں بچپن میں جب اپنے علم پہ لکھتا تھا نا, تو وہاں پہ ایک گھر بناتا تھا, ایک گھر ڈرا کرتا تھا میرے خیال و خوابوں خیال میں. آج جس میں گھر میں بیٹھا ہوں ظفر صاحب, خدا کی قسم اس دن میں نے 2 سال پہلے ویسے ہی گھر میں بیٹھا ڈرا کر رہا تھا. تو میں نے جب گھر ڈرا کیا, خدا کی قسم جس گھر سے میں آپ کو کال کر رہا ہوں, یہ میرا وہی گھر ہے. مجھے نہیں پتا رب تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ کیوں پہنچایا ہے. میں نے ایک وہ بچپن کی وہ اپنے گھر کی تصویر دیکھی, میں نے کہا کہ میں یہ بچپن سے کرتا رہا ہوں, یہ مجھے رب تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا ہے. میرے درخت, میرا گارڈن, میرا گھر, ہر چیز, مجھے نہیں پتا رب تعالیٰ نے مجھ سے کیا کام لینا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں ان کوفتوں سے ٹکراؤں گا, کہ میرا امام ٹکرا گیا تھا ان کوفتوں کے ساتھ. یہ جن ہے, اور میں اپنے امام کی طرح قربانی دے دوں گا اور حق کی آواز کروں گا. کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بلال کو اذان دوں گا ہمیشہ کی, تپتی ریتوں پہ چاہے مجھے لٹایا جائے. تو ان جنوں سے ٹکرانا پڑے گا. میں اپنی بہن کو ساتھ لوں گا, یقین جانیے. یہ جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے نا, جن کی آج ولادت بھی ہے, اپنا بی بی السلام نے اسی کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھی. اب میں انہی لوگوں کو ہتھ کڑیاں, ان لوگوں کو پہناؤں گا جن لوگوں نے میری بی بی کو ہتھ کڑیاں پہنائی تھی. اور یہی جو میرے رسول بیٹھے. بالکل سوری, میں اپنا جزاک اللہ کوئی جوش میں کوئی غلطی جی کوئی بات نہیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. میری بہن کا ابھی میں پلاؤ آپ کو کھلاتا, لیکن آپ بہت دور ہے میرے پاس سے. بہت شکریہ, آپ کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, اب جو ہے ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے خوبصورت باتیں بھی کی, لیکن جو ہے جو ہم کو جو ملنا ہے وہ ان علماء سے ہی ملنا ہے. یہ جو بات وہ کرتے ہیں وہ بھی کچھ موجود ہے یا نہیں ہے, یہ تو وہ کیونکہ ان کا خیال ہے, جیسے شامل نہیں کیا جا سکتا, شامل کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی. جو شاید وہ جن سے ان کو جس سے کچھ تھوڑا ہے, کچھ ان کے ہیں جو مطلب وہ ریزرویشنز ہوتی ہیں تو وہ ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو دین ہے وہ ان علماء کے سے ہی ہم کو پہنچتا ہے. تو ہم کو ان کی باتوں کو جو ہے وہ سننا چاہیے, اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ان جو ہمارے علماء جو ہم تک باتیں پہنچاتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا چھوٹی سی بریک کا وقفہ ہوا چاہتا ہے, وقت ہوا چاہتا ہے, تو ہم لیتے ہیں ابھی چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں انشاءاللہ. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.